آسمان دنیا کے قریب آتا ہے اور فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت بیان کی جا چکی ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المؤمنین، ایک یہودی نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت، کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے ہو، اگر ہمارے یہودیوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ قال ای آیہ، عمر بن خطاب نے کہا کون سی آیت؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، یہودی سے کہا کہ ہم کو بھی وہ دن معلوم ہے، والمکان، اور وہ جگہ بھی معلوم ہے، الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے، وہ جمعہ کا دن تھا اور تب اس آیت کا نزول ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس قدر اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ نمبر 8، ذکر و اذکار میں کثرت سے مشغول ہونا چاہیے، تسبیح، تحلیل، تحمید، دعا، استغفار، التجا، فریاد، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فی ایام معلومات، اور اسی طرح سے ابن عباس سے مروی ہے الایام المعلومات قوله ويذكروا اسم الله فی ایام معلومات ایام العاشر، یہاں پر جو الایام المعلومات سے مراد ایام عاشر، والایام المعدودات ایام التشریق، ایام تشریق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 9، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، من اخص الاذکار واعظمها، قرآن کی تلاوت خاص طور سے ذکروں میں اخص ترین ذکر ہے اور سب سے عظیم ترین ذکر ہے۔ تتنزل بسببها سکینہ، قرآن کی تلاوت سے سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اس آدمی کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10، تکبیرات کہنی چاہیے، التکبیر وان کان من جملۃ ذکر، تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جہاں رہیں وہیں کریں، جہاں رہیں وہیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دعا کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اسی طرح سے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کا روزہ ہے، چاہے آپ عرفہ کے میدان میں ہوں یا عرفہ کے باہر ہوں، کثرت سے دعا کریں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ نمبر 12، قیام اللیل کا اہتمام کریں، رات میں جاگ کر رب ذوالجلال والاکرام سے التجا اور فریاد کریں۔ نمبر 13، قربانی کرنا، قربانی کرنا اللہ کے رسول ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا فرمایا، اس قربانی کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن انسان کا سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا، یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ کے ساتھ آئے گا، اشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، واضلافہا اور اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور جانور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، تو اس کو بہترین بناؤ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ابواب اضاحی میں باب ما جاء فی فضل الاضحیہ،
1493 نمبر کی حدیث ہے. وقال هذا حدیث حسن غریب وابن ماجہ ابواب الاضاحی. اور شیخ ناصر الدین البانی نے کہا وہ المنذر یہ صحیح سنن ترمذی کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے قربانی سے متعلق یہ بات ہے. 14ویں چیز عدم اخذ شیء من الشعر والظفر بالنسبت للمضحی. جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ اپنے بال نہ کاٹے، اسی طرح سے اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنی چمڑی کو نہ کاٹے. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی تک وہ اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنی چمڑی وغیرہ کو نہ کاٹے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. نمبر 15 استغلال یوم العید فی الخیرات. عید کے دن بہت سی نیکیوں کو جمع کر لے اور اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کرے. کیوں؟ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. سب سے بہترین، سب سے عظیم ترین دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم النحر قربانی کا دن ہے. نمبر 16 الخروج الی صلاۃ العید. مصلی جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے، نماز عید ادا کرنی چاہیے. اور یہاں تک کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين. قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حائضہ عورت تک کو لے جاتے، جوان بوڑھی تمام کے تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیدگاہ لے جایا کرو، عیدگاہ لے جایا کرو، مسلمانوں اس سنت کو ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج بہت سے علاقوں میں بالکل ہی اجنبی بن کر رہ گئی ہے، مردہ بن کر رہ گئی ہے. اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. صلۃ الارحام 17 نمبر صلۃ الارحام یعنی لوگوں کے درمیان محبت کو عام کریں اور سلام کریں، کثرت سے لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں اور دعا کے کلمات ان کے لیے کہیں. اسی طرح سے نمبر 18 صدقہ و خیرات کریں، صدقہ اور خیرات کریں. یہاں تک کہ اگر صدقہ اور خیرات نہ کر سکے تو آدمی شر اور برائی سے اور فلموں سے اپنی آنکھ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصے کو ذکر کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایمانی قوت کا ذکر کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توحیدی پیغام کو ذکر کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح سے اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، صنم پرستی کو چھوڑ دیا، وثن پرستی کو چھوڑ دیا اور کواکب پرستی کو چھوڑ دیا، نجوم پرستی کو چھوڑ دیا اور الہ واحد کے ہو گئے. یہاں تک کہ کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اسی طرح سے 20واں نمبر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا گن گائیں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام کے تمام اعمال انجام دیں، خلوص اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. ہم جو کچھ نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اور جو کچھ روزہ رکھتے ہیں وہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، حج بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، قربانی بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، اور صدقہ خیرات بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، ذکر اذکار سب کچھ اللہ رب العالمین کا. جب بھی گنگائیں تو رب ذوالجلال والاکرام کا گنگائیں اور یہی کہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. مسلمانوں، حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں اپنے تلبیہ کے معانی کو یاد کرو. قربانی کرنے والوں قربانی کی دعا کو یاد کر لو. تمہاری زندگی میں توحید آ جائے گی، رب ذوالجلال والاکرام سے التجا اور فریاد کرنے لگو گے. اور جو اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی سنتا ہے. اللہ رب العالمین دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. ان ایام میں ہمیں غیر اللہ کی دہائی دینے کے بجائے رب ذوالجلال والاکرام کی دہائی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حسنات کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیئات سے ہم سب کو محفوظ